میری طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی عید بہت اچھی گزر رہی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ میں پوری کیے دیتا ہوں۔ ایک بہت ہی خوبصورت فنکار پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، اور یہ روایتی سے جملے ہیں جو میں بول رہا ہوں۔ جب میں ان کو آپ کے روبرو کروں گا تو یقیناً آپ کی یہ میٹھی عید مزید لذیذ ہو جائے گی، اور آپ انجوائے کریں گے، بہت مزے کی باتیں بھی کریں گے، میوزک بھی ہوگا، اور ہماری ٹرانسمیشن کا نام، ہمارے شو کا نام ہے عید مبارک۔ میری طرف سے ایک مرتبہ پھر سے دنیا بھر میں RNN ٹی وی دیکھنے والوں کو عید مبارک۔ اور اس وقت RNN اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں، وہ بھی ایک روایتی جملہ بن جاتا ہے کہ میرے دل کے بہت قریب ہیں، میرا ان سے ایک دیرینہ تعلق ہے، میں ان کا بہت بڑا فین بھی ہوں، اور ان کو بطور جرنلسٹ کور بھی کرتا رہا ہوں۔ ون اینڈ اونلی ساحر علی بگا، ویلکم ٹو دا شو سر، اینڈ عید مبارک۔ خیر مبارک جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ سے سر۔ بالکل، یہ ڈیزائنر مجھے سیم لگ رہا ہے۔ ہاں بالکل یا اتفاق ہو گیا ہے؟ بالکل مجھے بھی لگ رہا ہے اس سے ہی کچھ سیم ڈیزائنر ہے۔ یہ ویسے کس نے ڈیزائن کیا آپ کا ڈریس؟ سر یہ میرے نعیم عبیر نام ہے ان کا، اچھا جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے۔ میرا خیال یہ بھی انہوں نے کیا ہوا ڈیزائن۔ اچھا، آپ کا خیال نہیں ہے، یہ انہوں نے کیا ہے؟ ماشاءاللہ بالکل انہوں نے بہت کیا اچھے ہے۔ ڈیزائنر ہیں ہمارے۔ میرے جتنے کانسرٹس ہوتے ہیں اس کے کپڑے بھی وہی بناتے ہیں۔ اچھا، اب تو آپ کو بہت زیادہ ڈریسز بنوانے پڑتے ہوں گے۔ سر میری گاڑی صرف ڈریسز سے بڑی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، ہاں ڈریسز اور شادی اور باقی سارے اسٹاف۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیسی گزری عید سر؟ الحمدللہ آپ کے ساتھ گزر رہی ہے، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ گزری ہے، تو الحمدللہ اس دفعہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور بڑی مزے کی عید ہے، اور بڑی خوشیاں ہیں، اور بہت ساری اللہ نے کامیابیاں نصیب کی ہیں، جو کہ ڈے بائی ڈے جیسے ہم جا رہے ہیں زندگی میں محنت کر رہے ہیں، تو اسی طرح اس عید کو بھی ذرا تھوڑا ڈفرینٹ لگ رہا ہے کہ اللہ نے کافی عزت بخشی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں نئے طریقے سے ہوئی ہیں۔ یہ عید کے جو دن ہوتے ہیں جی ان کو کس طرح آپ، بعض کا تو عید پہ بھی شوز آپ کو کرنے پڑ جاتے جی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، عید کے شوز کی بکنگ پکڑتے ہیں، یا دانستہ بچوں کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ عید گزارنے کے لیے شوز چھوڑتے بھی ہیں؟ اور کس طرح عید کے دن ڈیوائیڈ ہوتے ہیں؟ پہلا دن کہاں گزرتا ہے، کیسے گزرتا ہے؟ ٹرو جو کہ سسرال ڈے کہلاتا ہے، اس دن کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ تیسرے دن کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ میں کانسرٹ تھا میرا چاند رات کو دبئی میں، تو میں کیونکہ وہاں پہ ایک دن پہلے ہوتی ہے عید، تو اس لیے ہم وہاں چلے گئے، تو وہ فلائٹس کا ایسا مس ہیپ ہوا کہ عید پہ مجھے وہیں پہ رہنا پڑا، تو میرے گھر سے فیملی میں سے بچوں کی رونے کی فون آئے مجھے۔ اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی عید کے دنوں میں کوئی کانسرٹ نہیں لوں گا، کیونکہ یہی ایک دن ہے جو بچوں کے ساتھ ان کی خوشیاں ہوتی ہیں، فیملی کی خوشیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس کے بعد میں نے پھر کبھی لیا نہیں اس کا شو۔ ابھی بھی مجھے چاند رات کے لیے آ رہے تھے، میں نے کہا، میں نے منع کر دیا مینجمنٹ ٹیم کو کہ میں نہیں کروں گا۔ تو عید کا جو چاند رات ہوتی ہے وہ تو ہم ویسے بھی ایک ہمارا سلسلہ ہے، اس حساب سے ہم پہلے جاتے ہیں اپنی دعا خیر کے لیے، ماں امی ابو کے پاس جاتے ہیں، ان کو لیتے ہیں، تو پھر ہم بی بی پاک دامن جاتے ہیں، پھر ہم دادا صاحب جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں سارے سال کے لیے اچھی۔ اس کے بعد پھر فرسٹ ڈے جو ہوتا ہے امی ابو کی طرف ہی ہوتے ہیں گھر میں، جو ہمارا وہاں پہ کھانے بڑے مزے کے آپ کو پتہ ہے پھر وہ رکھے بنائے ہوتے ہیں۔ پھر سیکنڈ ڈے جو ہوتا ہے وہ دوسرے امی ابو کے گھر جانا ہوتا ہے، اسی طرح پھر تیسرے دن جو ہوتا ہے نا، پھر میں کسی کو نہیں دیکھتا، وہ پھر میرا اور آپ کا دن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ امی کے ہاتھ کے تو کھانے ہم نے بڑے کھائے ہیں، ہاں جی، اس کے علاوہ جو ہے نا دوسرے نمبر پہ کھانا گھر میں کون بناتا ہے؟ میں پورے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ میری وائف بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ اچھا، زبردست۔ وہ امی سے سیکھی ہوئی ہے، کیونکہ جب وہ آئی تھیں ان کو نہیں آتا تھا بنانا اتنا خاص نا، تو وہ پھر ہماری، آپ کو پتہ ہے فیملی میں گانا اور کھانا ہے زیادہ ضروری چیز جو ہے، تو وہ اصل میں انہوں نے امی سے سیکھا، اور بہت اچھا بناتی ہیں۔ آپ نے تو کھایا ہے ان کے گھر ہاتھ کا بہت دفعہ ماشاءاللہ۔ آپ کی جو اسپیشل ڈشیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو پسند ہے، آپ کو پتہ چلے کہ نعیم بھائی آئے ہیں تو وہ یہ کھاتے ہیں۔ وہ کھانوں کا یہ جو سلسلہ ہے ایک ہماری فیملی کا، یہ شروع سے
بہت اہتمام سے چلتا آ رہا ہے کہ جب بھی ہم اب عید پہ جو بننا ہے وہ پہلے سے پلان ہو رہا ہے. ماشاءاللہ میرے باقی بھائی ہیں بھابھی ہیں بہت اچھا بناتے ہیں. کمپوزیشنز بن رہی ہیں, ساری کمپوزیشن تیار ہو رہی ہے ان کی کہ کس ٹائم پہ کس دن کس نے کیا کرنا ہے کیا کیا ہونا ہے. اچھا تو وہ پورا ایک یہ 3 دن چیٹ ڈیز بھی ہوتے ہیں ہمارے لیے, جبھی ڈائٹ وغیرہ ہیں تو ان دنوں میں نہیں کرنی. اچھا, میں اسی چیٹنگ کی طرف آنا چاہ رہا تھا. ہاں اچھا, پہلے تو جو ہے نا وہ قابل قبول تھا, ہاں دھنیا گوشت بھی اور کریلے گوشت بھی اور دیسی مرغی بھی سب کچھ. اور نہاری بھی اور پائے بھی, یہ سب کچھ قابل قبول تھا جب تک ڈرم پلے ہو رہا تھا. ہاں ڈرم پہ تو ڈرم بھی بیٹھا رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, انہیں تو ڈرم ہی بجانا ہے, ڈرم میں آپ کو چھپا دیتے ہیں. چھپا دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا دوسری سیڑھی اور پھر تیسری سیڑھی جب آپ سٹیج پہ چڑھ گئے اور آپ نے مائک پکڑ لیا اور آپ نے تہلکہ مچا دیا, تو اب کنٹرول کرنا ہے ویٹ کو, تو یہ کس طرح پھر؟ یہ بڑا مشکل کام ہے اصل میں. آپ نہ بھی سوچیں نا تو جب آپ سٹیج پہ 3-4 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو ویٹ نہیں چاہیے. آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ جو بیٹھ کے گاتے ہیں زمین پہ, ویٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ, ان کا شوق نہیں ہوتا زمین پہ بیٹھنا, ان کا ویٹ ہوتا ہے تو زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں آرام سے کہ ہم ایزی سے گائیں. اچھا جی, یہ میرے لیے ایک نئی بات ہے کہ جو زمین پہ بیٹھ کے گا رہا ہے وہ ویٹ چیک کراؤ ذرا. ویٹ چیک کرو, مشین لے کے آؤ. وہ گانا دے بعد چیک کراؤ, پہلے ویٹ چیک کراؤ. وہ مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سانس بہت چڑھ رہا ہوتا ہے. آپ کا اصل میں گائکی کا جو گیت گانا اصل میں جو یا پاپ گانا گانا, اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہی سانس کا ہے. وہ آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے, آپ کو روک کے پوری لائن بولنی ہے. تو وہ آپ کھڑے ہو کے کر رہے ہو تو آپ ساتھ پرفارم بھی کر رہے ہو تو وہ مینیج نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہیں, جیسے کہ ابھی اسی وجہ سے پہلی دفعہ جب کیا تھا مائیکل جیکسن نے کیا تھا کہ وہ پیچھے سے سی ڈی چلاتے تھے, پلے کرتے تھے تو ایسے گاتے تھے اور ساتھ ڈانس کرنا ہوتا تھا. ان کو سانس چڑھتا ہے ڈانس کرتے ہوئے, جب آپ کو سانس چڑھتا تو آپ کی آواز سے نکلتی نہیں ہے. تو پہلی دفعہ انہوں نے کیا تھا یہ لپ سنگ جس کو بولتے ہیں ہم. گانے میں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انترے کے بعد سانس چڑھ گیا تو بندہ کہ ملتے ہیں بریک کے بعد, اگلا انترا بریک تو بعد پورا کرنا پینا 2 انترے 3 انترے. ہاں, تو اس لحاظ سے آپ کو ویسے بھی اپنا ویٹ جو ہے نا کام رکھنا چاہیے, مینٹین رکھنا چاہیے. تو ابھی جیسے کہ ہمارے لاہور کی کچھ خاص ڈشز ہیں, جیسے میں پائے بول رہے تھے آپ, یا ہمارے ٹکا ٹک ٹائپ کی چیزیں جو ہیں یہ بہت مزے کی ہیں لیکن بہت ہیوی ہیں. تو یہ دل تو کرتا ہے لیکن پورا سال نہیں کھاتے. عید ہو یا کوئی شادی بیاہ ہو, کسی تقریب میں ہو تو پھر چلیں چیٹ کر لیتے ہیں, ویسے نہیں کھا سکتے حالانکہ دل بہت ہوتا ہے. ناظرین, نوٹ اونلی ایشیا دنیا موسیقی کا سب سے بڑا انسٹرومنٹل گھرانہ جس سے تعلق رکھتے ہیں ساحر علی بگا, اور اس گھرانے میں پھر جو ہے وہ اتنا بڑا مقام پانا اور اس لیگسی کو کیری کرنا, یہ بڑا ہی ایک اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور بلیسنگ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے کتنا مشکل سفر تھا, چاہے ہمارے سامنے تھا ناظرین کو آج کی نئی جنریشن کو بتانے کے لیے. یہ سفر جو ہے آج جہاں پہنچا, اگلی منازل کیا دیکھتے ہیں اور آپ سیٹسفائی ہیں اپنے کیریئر سے؟ الحمدللہ جی, میں نے تو ہمیشہ صرف میرے ابو ہمیشہ مجھے کہتے رہتے ہیں اور کہتے بھی تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ منزل کو نہ دیکھو, راستے پورے کرو اپنے. تو وہ ہمیشہ میں نے یہی سوچا جب ہم اصل میں جب بھی آپ میوزک فیملی سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں نا یہ بہت بڑا ایک آپ کو ایک جو ٹیگ مل جاتا ہے نا کہ فلاں فلوٹ پلیئر, فلاں ڈرم پلیئر, فلاں طبلہ نواز, وہ پھر وہیں پہ اس کی زندگی جو نا آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہے اس کا کہ یہ فلوٹ پلے کرتا ہے, یہ فلوٹ پلیئر ہی ہے. تو اس میں سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیگ پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ اچھی آپشن ہے سب کے لیے, آپ نے وہ ٹیگ ہٹانا ہے پھر آگے جانا ہے. اسی طرح میں ایز اے پرکشنسٹ ڈرمر میں کام کرتا رہا ہوں. جب اس کے بعد جب میں پھر ارینجمنٹس میں آیا ہوں, جب میں نے البمس کے میوزک پروگرامنگ کرنی شروع کی سیکوینسرز پہ, تو وہاں سے پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو وہ مانتے نہیں تھے کہ ہی از اے گڈ ارینجر, کہتے ہیں یہ ڈرمر ہی ہے. حالانکہ گانے میں سپر ہٹ جا رہے تھے, جو بنا رہا تھا وہ اللہ کی کرم نوازی سے بہت اچھا جا رہا تھا. لیکن اس کے بعد پھر جیسے میں کمپوزنگ کی طرف آیا, اس میں بھی میں نے انٹرنیشنل ایوارڈز لیے. میں نے پاکستان کی طرف سے میں
الحمدللہ میں نے اچیو کی بہت بہت چیزیں. تو اس کے بعد پھر ایز اے سنگر مجھے موقع ملا جب آپ جیسے بھائیوں نے کہا کہ یار بڑی اچھی آواز ہے آپ کی, گانے آپ سنتے تھے پہلے اکیلے, آپ کو یاد ہی ہوگا, اور تو کوئی سنتا نہیں تھا مجھے. تو پھر جب میں نے گایا تو ادھر آیا. لیکن یہ سفر جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے ایک لگن ہو اور آپ لگے رہیں تو خدا آپ کے راستے خود ہی بنا دیتا ہے. تو کیونکہ میرا نیچر نہیں تھا کہ میں کوئی بزنس کر سکوں, یا میری ایجوکیشن بھی اتنی نہیں تھی کہ میں کوئی بہت بڑا کوئی بزنس مین بن سکوں. تو میں میوزک ہی میری ایجوکیشن تھی شروع سے, اور میں اسی میں رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ایم اے ویری لکی پرسن کہ میں جہاں پہ جو میرا شوق تھا وہ مجھے سیکھنے کو بھی ملا, اور میں نے سیکھا بھی, اور اسی میں مجھے اللہ نے عزت دیا.